14 اگست ہو، 23 مارچ ہو. اس کے علاوہ جس طرح اسے ابھی فرما بھی رہے تھے اس ریکارڈنگ سے پہلے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مہمان آئے، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز پاکستان آتے رہے ہیں، تو ان کی تقریبات میں بھی کمنٹری کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے بہت ایلیبریٹ کیا، بڑی اور سب سے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے کرکٹ کے علاوہ دوسری چیزیں بھی بتائیں جو عام طور پہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے سر. آپ لوگوں کی آواز، آپ کا انداز اور جو گفتگو ہے یہی سن سن کر ہم بڑے ہوئے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج اب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کلام شاعر بازبان جی شاعر، جی. کہ وہ زندگی کا ایک تھوڑا سا پہلو، ایک کہ کہاں سے شروع ہوئے اور آج تک ماشاء اللہ کیا کیا کر لیا. میرے فادر ڈاکٹر تھے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں، لیکن میں تھوڑا سا نالائق تھا. اللہ. ایف ایس سی میں سیکنڈ ڈویژن آئی، بی ایس سی میں سیکنڈ ڈویژن آئی، تو میں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور میرے فادر نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ لڑکا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو میں نے فادر سے اجازت لی. میں نے کہا مجھے انٹرنیشنل ریلیشنس میں ماسٹرز کرنے کا بڑا شوق ہے، جو میں نے پھر بعد میں کیا. تو میں نے کہا میں جانا چاہ رہا ہوں مری دوستوں کے ساتھ. کہنے لگے جاؤ. دیکھیے قدرت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی ڈیسٹنی پہلے سے مقرر کر دیتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اس کے لیے حالات ایسے بنتے ہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. ہم لاہور آئے. لاہور جاتے ہوئے انہوں نے ایک مجھے لیٹر دیا کہ یہ ریڈیو پاکستان آپ ہینڈ اوور کر دیجیے گا. ایک پروڈیوسر تھے عتیق اللہ شیخ، انہیں میں نے وہ لیٹر انہیں ہینڈ اوور کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تم نے کبھی ریڈیو پہ کام کیا؟ میں نے کہا میں نے یونیورسٹی کے 2 پروگرام کیے ہیں، یونیورسٹی میگزین. کہنے لگے کہ تم کل اگر آ جاؤ تو اسکول براڈ کاسٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کے میں تم سے 2 پروگرام کرواؤں گا، تمہیں 15 روپے ملیں گے. اچھا اس زمانے میں 15 روپے 1967 میں بہت بڑی بات تھی. اچھا. لڑکے بڑے خوش ہوئے، ہم بھی بہت خوش ہوئے. ریکارڈنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے. تو مجھے کہنے لگے یہ اناؤنسمنٹ چلتے ہوئے تم ذرا ریکارڈ کرا جاؤ. اچھا مجھے نہیں معلوم اس کا بیک گراؤنڈ کہ اناؤنسمنٹ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرائی اور میں مری چلا گیا. جب واپس آیا تو مجھے میرے کزن نے کہا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، کہ پہلے آپ ریڈیو جائیں کیونکہ 20-25 فون آ چکے ہیں. اچھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ انہوں نے چونکہ معلوم ہے کہ مجھے واپس جانا ہے تو انہوں نے مجھے شاید جوابی خط دینا ہوگا. میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ 1 مئی 1967 کو کمرشل سروس شروع ہو رہی ہے اور 800 لوگوں میں سے مجھے منتخب کیا گیا ہے پہلے اناؤنسر کی حیثیت سے. اللہ. اور جب میں اسٹیشن ڈائریکٹر سے ملا تو انہوں نے کہا جناب آپ کا 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، 550 روپے ہم آپ کو دیں گے. تو اللہ. یہ ریڈیو میں میری انٹری ہوئی، سرپرائز. واہ واہ. اچھا اس کے بعد ظاہر ریڈیو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بہت میں پاپولر ہوا. بلکہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں 50-60 سال کے، ان سے اگر آپ نام لیں ایک پروگرام کا شیزان ہٹ پریڈ، تو لوگوں کو آج تک یاد ہے. یعنی تقریباً 50,000 خط آیا کرتے تھے ویکلی اس کے. ویری ویری پاپولر پروگرام. تو ماشاء اللہ بہت پاپولیرٹی حاصل ہوئی. پھر میں نے ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنی شروع کیں، 18 سال پڑھی. اس کے بعد جنگی قیدی واپس آ رہے تھے 1973 میں. جی. تو مجھے کہا گیا کہ بھائی ہمارے جو سینئر کامنٹیٹر ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، جی. تو آپ پڑھیں، آپ وہ کامنٹری کریں. وہ لائیو کامنٹری تھی 6 گھنٹے کی. اللہ. اور بڑے لوگ اسکیپٹیکل تھے کہ یار یہ اتنا ینگ لڑکا ہے تو کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے. ٹھیک. اللہ کا شکر ہے میں نے وہ کامنٹری کی، اور پاکستان ٹائمز جیسے اخبار نے پورا کالم میری کامنٹری میں لکھ مارا. واہ. اچھا اس سے یہ ہوا کہ ڈائریکٹر جنرل نے ایک لیٹر لکھا اسٹیشن ڈائریکٹر کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا 23 مارچ کی کامنٹری کرے، اور ساتھ میں ہماری جو اسپیشل فنکشنز ہوتے ہیں جی. ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشن، ٹھیک. اس کے لیے اس کا نام جو ہے وہ بھیج دیا جائے.